حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ابو بکر، ایک تو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وشہادت الزور ثلاثا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نے سہارا لگایا ہوا ہے اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے جو بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. وہ الفاظ یہاں نہیں ہیں، صحیح بخاری میں آگے ہیں. تو فرمایا آپ نے اکبر الکبائر کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ سب سے اوپر آئے گا. یہ حقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. ترمذی کی حسن حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اگر ماں باپ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو گیا، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا. لیکن ماں باپ کی خوشی وہ جو جائز ہو، غلط کام کر کے خوش مت کرنا اپنے ماں باپ کو، پھر تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یہاں مراد وہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کے پیر دبانا. گھر میں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، قرآن مجید نے بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہمارے چھٹپن میں ہمیں سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سوئے، اور آج ہمیں پال پوس کے جوان کر دیا ہے، تو ان پہ بھی رحم فرما. تو اس وقت جو ہے ان کی خدمت کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی ضعیف ہو جاتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مارے سوائے غصے کے. جوان باپ ہے تو آپ کو کچھ غلطی کر کے دکھائیے، دو لگیں گے کھینچ کے مارے گا، پکڑ لیں گے آپ کو. تو اس لیے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھوں کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں. ان کو سہارا دو، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ. یہ مت دیکھو کہ وہ جماعت میں ہیں یا جماعت سے باہر ہیں. یہ تمیز نہیں کریں آپ کو تو والدین کی خدمت کرنی ہے، اور وہ خدمت ہی ان کو صحیح جگہ پر لے آئے گی. اور آپ کی بد اخلاقی، آپ کا زبان چلانا، بیٹھ جائیے آپ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، ہاں بس صحیح ہے، ایسے جواب دیجیے گھر کے اندر، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا تھوڑا سا بتا دوں آپ کو میں کہ پچھلے زمانے میں والدین کی فرما برداری پر یہ حدیث اتنی ڈال ہے کہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، لیکن انہوں نے وہاں اس زمانے میں عمل کر دیا. انہوں نے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے کہ 3 آدمی چلے جا رہے تھے اور بارش ہوئی تو وہ غار میں چلے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ غار میں جا کے وہ پتھر لڑکا، غار کا منہ بند کر دیا، بند ہو گیا 3 آدمی اندر. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اپنے ان عملوں کو یاد کرو جو تمہارے نزدیک بہتر ہیں، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگو. من جملہ اور باتوں کے ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں اپنی بکریاں صبح لے جایا کرتا تھا اور مغرب کے وقت واپس آتا تھا، سب سے پہلے دودھ نکال کر میں اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد بچے اور دوسرے لوگ پیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے دیر ہو گئی اور میرے ماں باپ یہ انتظار کرتے ہوئے سو گئے کہ وہ اب آئے، بیٹا اب آئے. جب بیٹا آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے حسب معمول دودھ نکالا اور پیالے میں لیا اور ان کے سرحانے جا کے کھڑے ہو گئے کہ یہ اٹھیں جب بھی دودھ تو میں ان کو دودھ پلا دوں.
بتائیے کون اتنا احترام کرتا ہے اپنے باپ کا؟ آپ کے پاس عذر موجود ہے، چلو کوئی بات نہیں، سو گئے آج والدین ہمارے، ہماری تو غلطی نہیں ہے نا، مجھے وہاں دیر ہو گئی ہے، 100 آدمی کو پاس عذر آ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اور دودھ لے کے کھڑے رہے، بچے ان کے پیروں میں لوٹتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمیں کھانا دے دیجئے، ہمیں کھانا دے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، کھانا جب ملے گا تمہیں جب میرے ماں باپ یہ دودھ پیئیں گے پھر تم پی سکتے ہو۔ تو اے اللہ، میں نے تیری رضا جوئی کے لیے کام کیا تھا، تیرے نزدیک اگر میرا یہ عمل مقبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خدمت قبول کر لی۔ اب ہم دیکھیں جماعت المسلمین کے لوگ کہ ہم اپنے والدین کے کتنا ادب احترام کرتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں ان سے۔ بھائی دیکھو نا، تو طبرانی وغیرہ حدیث جو آئی ہیں کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے، تو وہ اسی لیے ہے، جنت اس ماں کے پیر کے نیچے ہے جو خود عبادت گزار ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کو مانتی ہے، رسول کی پیروی کرتی ہے۔ ایسی ماں کی خدمت کر کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ مطلب اس کا ہے۔ اور باپ جو ہے وہ دروازہ ہے جنت کا۔ کیا سمجھے آپ؟ ترغیب اور ترہیب میں اس سند کو حسن لکھا ہے امام منذری نے، اور کہا ہے کہ والد جو ہے وہ دروازہ ہے اور ماں جنت ہے، تو دروازے سے گزر کے ہی جنت میں جائیں گے نا آپ۔ یہ نہیں کہ صاحب کہ وہ باپ کی تو نافرمانی ہو رہی ہے، ماں کی جنت حاصل کر رہا ہے، نہیں، باپ کی خدمت اور عزت اپنی جگہ پر ہے اور ماں کی عزت اپنی جگہ پر ہے، صحیح نا؟ تو یہ تمام چیزوں کو بتایا اس لیے جاتا ہے کہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں، آج کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ قتل و غارت گری، دھماکے، یہ وہ سب، کیوں؟ اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام پہ عمل نہیں کرتے، ہر کام میں جھوٹ بولنا، ہر چیز جعلی بنا رہے ہیں، تمام جگہوں۔ آپ بتائیں کون سا شعبہ ایسا جو کرپشن سے خالی ہو؟ نہیں ہے۔ یہ اسی کی وجہ ہے۔ آپ اپنے ایمان کو بچائیے۔ ایمان بھی دولت ہے، اور وہ دولت ہے جو ہر آدمی کو نہیں ملتی ہے۔ یہ دنیا میں دولت نہیں ہے، یہ ایمان کی دولت ہے۔ اس کو سنبھالیں، اس کا دھیان رکھیں، کوئی غلط کام نہ ہم سے ہو جائے تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ صدقہ کریں گے تو پھر وہ صدقہ وہ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیاں بھی کریں، جہاں پر آپ غلط کام کرتے ہیں تو نیکیاں بھی کمائیے آپ، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں بچائے گا۔ تو یہاں جو بتایا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہو جائے گا اگر تم نے والدین کی خدمت نہیں کی۔ جس طرح کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس کے دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کرنا بھی اس بڑے بڑے کاموں میں آتا ہے۔ لیکن ہم سنتے ہیں اور اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے، دل پہ اثر نہیں کرتی قرآن و حدیث کی باتیں۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے، اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں شعور آ جائے۔ ہم لاشعوری میں کوئی کام کر بھی رہے ہوں تو یہ درس وغیرہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی میں شعور پیدا ہو اور اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو سنبھالے، بچوں کا بھی دھیان رکھے، بچوں کو جمع کر کے بٹھائے گھر میں، پوچھے کبھی ان سے کہ جماعت المسلمین کیا چیز ہے، کس شے کا نام ہے؟ کیا باہر لوگ نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، ان کے ٹخنے اوپر نہیں ہوتے، بال پٹھے نہیں ہوتے، داڑیاں نہیں ہوتی؟ تو آخر جماعت المسلمین میں کون سی خوبی ہے؟ اس میں کون سی سرخاب کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ اسے ابھی کبھی پوچھا، بتایا بچوں کو؟ آپ نے اسکول سے بھیج دیتے ہیں بچوں کو، بس صبح اٹھتے ہی مما جان جو ہیں اور ابا بھی چھوڑ کے آ رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، اور فیسیں جمع ہو رہی ہیں، اور یہ میں دل جلتا ہے میرا جب بھی کبھی مجھے یاد۔ انصاف نہیں کرتے آپ لوگ۔ دینی تعلیم کو آپ نے پسے پش ڈالا ہوا ہے، اور دنیاوی تعلیم جس کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے نزدیک، وہ صحیح ہے کہ آپ تھوڑا بہت پڑھائیں بچوں کو تاکہ وہ اپنے کما سکیں، کام کر سکیں،
لیکن اس کے اوپر اپنی دینی تعلیم رکھیں. جو کتابیں مرتب کی گئی ہیں کس کے لیے؟ آپ کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں, لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں. آپ کسی کے گھر میں آپ مجھے بتائیں جماعت المسلمین کی کتابوں کا پورا سیٹ ہے عمرہ سمیت ہے تو بہت خوبی کی بات ہے, پھر آپ پڑھتے بھی ہوں گے. اور نہیں ہے تو یہ بھی ایک کمزوری ہے. اگر آپ اپنا پورا سیٹ جس طرح کے آئین آپ برتن لگا کر رکھتے ہیں, کپ برش پیالے دوسرے جو ہوتے ہیں سیٹ وغیرہ وہ رکھتے ہیں نا آپ لگا کر, کبھی کتابیں رکھی ہیں آپ نے اس طرح سے؟ اگر آپ کے خاندان کے لوگ آئیں دیکھیں اچھا بھائی کون سی کتاب, اچھا یہ جماعت المسلمین کی کتابیں ہیں, اچھا جی ان پہ ایک اچھا اثر پڑے گا. ممکن ہے کہ وہ نکال کے پڑھ بھی لیں, لیکن یہ بھی ہم یہاں بھی پیچھے ہیں. ہم دوسرے کاموں میں پیسہ خرچ کر دیں گے, بچوں کو اچھے سے اچھی چیز دلا دیں گے چاہے وہ ناجائز کیوں نہ ہو. تو اس طرح سے بھائی جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جماعت المسلمین کوئی ایسی نہیں مل جائے گی آپ کو. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت تلوار کے سائے میں ہے. جنت جن لوگوں جن کو جو جنت میں آج موج اڑا رہے ہیں نا, انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اللہ کے راستے میں, اور تلواروں کے سائے میں ان کے جھنڈوں میں جا کے جنگ لڑی انہوں نے اور کافروں کو شکست دی. آج اسلام ہم تک پہنچا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ نے حق بتایا تو آپ تو اپنے کبھی محلے میں بھی نہیں بتاتے, گھر میں بھی اگر کوئی ہے تو وہاں پہ آپ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے پکڑ کی چیزیں ہیں. آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہے تو چھوٹی سی باتیں پکڑ لے, اور چھوڑنا چاہے تو وہ غفور رحیم ہے. تو والدین کی خدمت کیجئے, والدین کو وہ مقام دیجئے جو اسلام نے دیا ہے. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ برکتیں اوپر سے اتریں گی. آپ کے کھانے میں برکت ہوگی, آپ کے پیسے میں برکت ہوگی, ان کے منہ سے دعائیں نکلیں گی. ان کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گی. اور بد دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے جاتی ہے بد دعا. اگر دل سے نکل جائے کسی کے ہائے تو وہ بلا کسی رکاوٹ کے وہاں پہنچتی ہے اور اس کو فوراً عمل بھی ہو جاتا ہے. تو کسی بھی ظلم مت کیجیے, والدین کا خیال کیجیے,